جن کو چاہیے تھا، جن اساتذہ کو، کہ وہ قوم کے بچوں کو محمد بن قاسم رحمہ اللہ اور اسی طرح سلطان محمود غزنوی جیسا ان کو مشن دیتے، جن کو چاہیے تھا اپنی قوم کو اس طرح کے لوگ دیتے، وہ اساتذہ خود ہی ہمارے موجودہ دور میں کالجز، یونیورسٹی میں وہ اساتذہ اکثریت کے ساتھ خود بھی ملحد ہو چکے ہیں اور بچوں کو بھی ملحد بنا رہے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، کیونکہ میرے بیٹوں نے بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں یہ مضامین رکھے ہوئے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، وہ سائنس بایو وغیرہ کو لے کر عقل کی کسوٹی میں اس کو ڈال کے اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور میں ایک پروفیسر صاحب ایک کالم پڑھ رہا تھا، ایک پروفیسر صاحب کا، انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے فارم پیش کرنے والے تقریباً کافی زیادہ طلبہ ہیں پاکستان کے، جن میں سے 20,000 کے قریب صرف 1 سال میں 20,000 کے قریب وہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنا وہ مذہب کا خانہ ملحد لکھا ہوگا۔ 20,000 کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، دین کا، اسلام کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اسلام کا اوپر نہیں لکھا کہ ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے۔ بتائیں کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ابھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم میدان عمل میں اتریں اور حکمت عملی کے ساتھ اپنی قوم کو بچا لیں، ان بچوں کو بچا لیں۔ مجھے ایک بابا جی جو ہے نا، وہ دیسی آدمی تھے، جٹ وغیرہ کھیتوں میں تھے، وہ کہنے لگے پتر میں تے 11ویں 12ویں تو اگے کہے بچے نو گھلنا ہی کوئی نہیں۔ میں کی گل ہے بابا جی کیوں نہیں؟ جدوں بچہ 14ویں ٹر گیا سمجھو رب تو دور ہو گیا۔ اس بابے کی یہ سوچ، آج ہم ڈگریاں لے رہے ہیں، ڈگریاں تقسیم کر رہے ہیں، تعلیم 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 کے نام پہ ہم اسلام کا میں سمجھتا ہوں قتل کر رہے ہیں۔ ہمیں اصل تعلیم کتاب و سنت کی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے دماغوں میں اس کو فٹ کرنی چاہیے۔ اور قادیانیت، عیسائیت، اور میں جانتا ہوں اس نوجوان کو بھی جو حافظ قرآن ہے، ان کے عام بچوں کی کیا بات کریں، ہمارے گھروں میں ڈاکے اس وقت ڈالے جا رہے ہیں۔ لاہور کا ایک نوجوان حافظ قرآن اس وقت وہ پادری بن چکا ہے، عیسائیت کو قبول کر چکا ہے۔ حضرات میں اس عالم دین کو بھی جانتا ہوں جس نے 40 سال اس وقت بھی وہ پڑھا رہے ہیں، 40 سال ترجمہ کلاس انہیں لگائی اور ایک ہی مسجد میں، لیکن ایک فتنے کی ہوا آئی اور اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ فتنے کی ہوا کون سی؟ ہم نے عالم دین کی قدر کرنی چھوڑ دی۔ یہ انگریز نے ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ عالم دین کا کیا مقام ہے۔ عالم دین کی قدر و منزلت انگریز نے ختم کی، وہی ہم نے اپنا لی۔ اب اس عالم دین نے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کروایا، اس کو یہ تو پتا تھا کہ ہمارے علماء کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ ہوتا ہے، یہ غلام بنا کے رکھتے ہیں، کم از کم یہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور کسی جگہ افسر لگے گا، دین کی خدمت بھی ساتھ کرے گا۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، علماء کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، ساتھ دین کی فری خدمت کرے گا، کم از کم ان لوگوں کی جھڑکوں سے تو بچا رہے گا۔ اب اس عالم دین نے بچہ داخل کروایا، اس نے اچھے نمبر لیے، اسکالرشپ ملی،
کالج میں چلا گیا پرائیویٹ میں، اچھے نمبر لیے، بچہ پڑھتا گیا، باپ نے عالم دین نے اتنی زحمت نہیں کی کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو، نہیں زحمت کی، یونیورسٹی چلا گیا، ہاسٹل میں چلا گیا۔ اب دیکھیں وہ کس قدر محنت کر رہے ہیں، استاد کی بھی نظر ہے بچے پر، قادیانیہ استاد اور اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہے، ملا ہوا پتہ نہیں لگا، اس کی بھی نظر اس بچے پر، ہاسٹل میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ غالباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ بچہ آتا ہے اپنے باپ کے پاس، ابو جان، یہ بات غالباً میں نے کنونشن میں بھی بتائی تھی، ابو جان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ ابو جان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے راستے میں چل پڑے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے۔ باپ نے سمجھا شاید میرا کسی نے عیب دیکھ لیا ہے جو مجھے کہہ رہا ہے۔ بیٹا کیا تم نے دیکھا مجھ میں؟ نہیں دیکھا نہیں ابو جان، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ نے عقیدہ اپنایا ہے نا یہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ہمارا ہی عالم دین کا بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، بیٹا کیا ہوا؟ ابو جان نجات صرف ہے تو مرزا قادیانی کی پیروی میں ہے، تمہارے جس مذہب پہ آپ ہو اس سیدھا مذہب تمہارا جو ہے نا یہ طریقہ کار، یہ راستہ جہنم میں تمہیں لے جائے گا۔ باپ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اور آج قادیانیوں نے اس نوجوان کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور باپ یہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ اس کو یا تو ہدایت دے دے یا اس کو مار دے، اللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نے ہمارے ساتھ امریکہ سے، برطانیہ سے مربی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ لگائے ہوئے ہیں، بچہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا، ہماری گفتگو نہیں سن رہا، کہتے ہیں ہم میرے مربیوں سے بات کرو، مجھ سے نہ کرو، وہ مطمئن ہو گئے تو میں مطمئن۔ تو میں نے پھر اس نوجوان کو یہی کہا کہ تو پلٹے گا انشاءاللہ، اگر 2 چیزیں تیرے پاس نہ آئیں پلٹے گا تو، ایک تجھے اگر قادیانیوں نے بچی اپنی نہ دی پھر بھی میں امید رکھتا ہوں تو آ جائے گا، ایک اگر تجھے انہوں نے گرین کارڈ نہ یورپ کا دیا پھر بھی تو پلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں میدان عمل میں اترنا ہے۔ ہمارے ہی بچے ہمارے پاس اتنے سال پڑھتے رہے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے کتنی کوشش کی ہے، ہمارے پاس بچہ کتنے سال رہا کہ وہ دین کا مبلغ بن جائے۔ آج یہ درد کی باتیں ہیں، کون کون سی باتیں بتاؤں، ہمارے مہمان موجود ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں اپنا وہ دکھ آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ رہا تھا۔ ہمیں اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی ایک بچے کی تربیت اچھی کر دی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہمیں میدان میں آنا ہے، ہم نے ایک ایک بچے پہ نظر رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ ہم حقیقت بات کوشش نہیں کر رہے، یہ میں بھی اعتراف کرتا ہوں، کوشش نہیں ہم کر رہے۔ کوشش کریں گے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، وہ اللہ بھیجے گا، اللہ بھیجے گا، اللہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ وہ ننھی بیٹی، میں سلام پیش کرتا ہوں اس بیٹی کو، انڈیا کی مسکان کو، اس نے نعرہ رب کی توحید کا لگا دیا، اور میں سمجھتا ہوں عزت ہے تو صرف اللہ کی توحید کے پرچار میں ہی ہے، شان ہے تو اسی میں ہے۔ اب وہ بھی تو بیٹی ہے نا، یقیناً کالجز میں اسے ماحول جیسا بھی ملے، لیکن اس کے گھر والوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کی، تو آج اس نے اس کا اظہار کر دیا۔ ہمیں میدان میں آنا ہے، تو میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی یہ کوشش قبول فرمائے۔ ہمارا آپس میں احتساب بھی ہونا چاہیے، ہم نے کیا کیا۔ چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہے ان میں راحتیں، یہ تکرار ہے عارضی، نہ ہو جس میں ناراضگی، خوشیوں کو گلے لگائیں، گیت چاہت کے گائیں، مر جان فوم، مر جان فوم، روبی کا مر جان فوم۔ آپ کی
आपकी नींद का बेहतरीन साथी जो दे आपको पुरसुकून मुलायम एहसास, माँ की गोद जैसा, रूबी फोम जैसे माँ की गोद।